میری بچی پڑھنے کے لیے نکلی تھی 2 بجے، تو 4 بجے چھٹی ہو جاتی تھی بچوں کی، تو مدرسے سے 4 بجے نکلی، چھٹی ہونے کے بعد گھر نہیں پہنچے، وہ ہر جگہ ڈھونڈا لیکن ہمیں کہیں سے بھی ان کا سراغ نہیں مل رہے تھے۔ پھر میں بھی پولیس والوں سے مایوس ہو گیا، پھر جو نا میں ایسی پھر اللہ کا آسرے پہ چھوڑ دیا کہ اللہ میری بیٹی کو جہاں بھی رہے عزت و امان کے ساتھ رکھے۔ ان کی کاوشوں کو ایم پی اعجاز صاحب کے انہوں نے بہت ہیلپ کی ہماری، جو کوئی سگا بھی نہیں کر، ان کی بدولت آج میری بچی میرے ساتھ ہے۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں اسامہ ملک۔ آج میں آپ کے ساتھ جو کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ اورنگے ٹاؤن کے علاقے گلشن ضیاء کی ہے، جہاں سے ایک لڑکی 1.5 سال قبل جو ہے وہ لاپتہ ہوتی ہے اور اس کو چند دن قبل جو ہے وہ ایم پی اے اعجاز الحق کی کاوشوں سے بازیاب کروایا جاتا ہے۔ آخر یہ سٹوری میں کیا ہے اور یہ کس طریقے سے بازیاب ہوئی ہیں، یہ پوری تفصیلات جانیے اس ویڈیو میں۔ اس وقت میرے ساتھ جو ہیں وہ یسریٰ موجود ہیں، جو کہ 1.5 سال قبل لاپتہ ہو گئی تھیں۔ یہ کیسے گئیں اور کیا ہوا ان کے ساتھ، یسریٰ سے ہی پوری تفصیلات جانتے ہیں۔ یسریٰ السلام علیکم، بتائیے گا کیا ہوا، آپ کس طریقے سے گئیں اور کون آپ کو لے کے گیا اور کیا کیا ہوا؟ پہلے تو جو مجھے لے کے یہاں سے جو گئے نا، ان سے میری ٹک ٹاک میں 1-2 دفعہ باتیں ہوئیں، کہ 2 مہینے اتنی باتیں ہوئیں۔ جب مجھے شک ہونے لگے کہ انہوں نے اپنی محبت کے اظہار کی مجھ سے، تو میں نے ان کو منع کر دیا۔ تو ان کا ہاتھ کاٹنا یہ کاٹنا دکھا رہے تھے، لیکن میں نے ان کو منع کر دیا صاف کہ میں نہیں کر سکتا، اپنے گھر والوں کی مرضی سے کروں گی۔ جس دن میں یہاں سے گئی اس دن پہلی مئی 5واں مہینہ 2024 میں یہاں سے گئی 1:30-2 بجے میں یہاں سے مدرسے پڑھنے جاتی تھی اور پڑھانے بھی جاتی تھی۔ جب میں وہاں پہ پڑھا رہی تھی 3 یا 3:30-4 بج رہے ہوں گے اسی ٹائم، تو عمر فاروق تھی، روبینہ اور یہ میر حمزہ، یہ تینوں رکشے میں آئے ہوئے تھے۔ تو جو روبینہ تھی وہ اوپر چلی گئی مجھے بلانے مدرسے میں، مجھے کہیں کہ بیٹا آپ تھوڑا نیچے آ جاؤ۔ میں نے کہا آنٹی کیوں؟ کہہ رہی کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں چلی گئی نیچے، تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا آپ میرے ساتھ چلو، تھوڑی دیر کے لیے چلو۔ میں نے کہا آنٹی میں نہیں جا سکتی، میں ایسے گھرانے سے نہیں، میں اپنے گھر والوں میرے گھر والے ڈھونڈیں گے، میں سیدھا مدرسے گھر ہی جاتی ہوں مدرسے سے۔ تو وہ تھوڑی بے ہوش سی ہونے لگ گئیں، ان کی طبیعت سے خراب ہونے لگ گئی۔ تو ان کی شوہر عمر فاروق نے رکشے میں سے جوس نکال کے مجھے دیا، بیٹا کہ ان کو پلا دو۔ میں نے ان کو پلا دیا۔ پلانے کے بعد انہوں نے مجھے کہا بیٹا 1 گلاس آپ بھی پی لو، کیونکہ آپ بھی تھک چکی ہو، آپ بھی پڑھاتی ہو نا، آپ بھی تھک چکی ہو، آپ بھی پی لو۔ میں نے کہا انکل میں نہیں پیوں گی۔ انہوں نے زور زبردستی کیا، تینوں نے کہا پی لو۔ پھر میں نے پینے کے بعد میں صحیح رہی تھوڑی دیر، پھر مجھے چکر سے آنے لگ گئے، پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آئے تو میں ان کے گھر پر تھی۔ جب مجھے ہوش آئے تو میرے پیروں تلے زمین گھسک گئی کہ میں ان کے گھر پر ہوں، میں اپنے گھر پر نہیں ہوں۔ ان کے گھر میں کتنے لوگ تھے؟ آپ کو وہاں پر کیسا رکھا گیا؟ نکاح وغیرہ آپ سے ہو گیا تھا؟ یہ کیا ہوا تھا؟ اس گھر میں مجھے اس طرح رکھا گیا جیسے کہ ایک قیدی کو بھی نہیں رکھتے ہوں گے، اس کا مجھ سے ظلم زیادہ ہر چیز وہاں پہ کیا گیا، اور میرا یہاں پہ کوئی نکاح نہیں ہوا۔ وہ کہتے تھے کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، تو میں کہتی میں نکاح نامہ کہاں ہے پھر، کیونکہ اس وقت میں کسی چیز میں ہوش میں نہیں تھی۔ انہوں نے مار داڑ کے مجھے، عمر فاروق نے اور ان کے بیٹے میر حمزہ نے مجھے کاغذ پر اور دستخط لیے میرے اور انگوٹھے لیے۔ اب وہ کہتے کہ وہ نکاح نامہ، تو جب میں نے نکاح نامہ مانگا تو ان کے پاس کوئی نکاح نامہ نہیں، تو یہ میری نظر میں کوئی شادی نہیں، کیونکہ جب میں اپنے ہوش و آواز میں نہیں تھی مجھے مار داڑ کے مجھے اپنے گھر والوں کی دھمکی دیا گیا کہ ہم ان کو جان سے مار دیں گے، ان کو یہ کر دیں گے۔ مجھے 1.5 سال تک کے گھر میں بند رکھا گیا، میرے ساتھ تشدد، ہر چیز میرے ساتھ کیا، میرے ساتھ چائے، میرے ہاتھ کو جلایا گیا۔ ہاتھ وغیرہ دکھائیے گا۔ اور ان کے گھر میں کتنے لوگ تھے؟ اور تقریباً یہ 1.5 سال تک آپ کو کہیں باہر وغیرہ کہیں لے کے نہیں جاتے تھے وہ لوگ؟ میں نے 1.5 سال تک کی دنیا نہیں دیکھی، میں نے اب دیکھی ہے دنیا 1.5 سال بعد۔ میں نے کتنی مشکل سے اپنے گھر والوں کو میں نے رابطہ کیا ہے، 1.5 سال تک کی تشدد، ہر کچھ میں نے سہا اس گھر میں۔ گھر والوں سے کس طریقے سے آپ نے رابطہ کیا اور یہ 3-4 روز پہلے آپ کیسے بازیاب ہوئیں؟ 3-4 دن پہلے مجھے ایک نمبر یاد تھا میری اپنے کزن کا، تو میں نے وہ نمبر قرآن شریف میں لکھ کے میں نے وہ اسی میں رکھ دیا، کیونکہ وہ عورت جو تھی نا روبینہ، وہ قرآن پڑھتی نہیں تھی زیادہ تر، میں اپنے اسی گھر میں پڑھتی رہتی، تو میں نے وہیں پر رکھا تھا۔ تو وہ غلطی سے وہ کبھی موبائل چھوڑ کے نہیں جاتی تھی، اپنے ساتھ ساتھ لے کے جاتے، وہ غلطی سے موبائل 5 منٹ کے لیے کہیں چلی گئی وہ، تو میں نے جلدی سے موبائل نکال کے میں نے اپنے کزن کو اپنی ساری چیزیں بتائیں، تو انہوں نے میری گھر والوں کو بتائی۔
تو اعجاز بھائی کے ذریعے میں آج یہاں پر ہوں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج میں یہاں پر ہوں. میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ میں آج یہاں پر ہوں. اور میں اعجاز بھائی کی بہت شکر گزار ہوں. میں جتنی بھی کروں نا میرے لیے کم ہے, کیونکہ انہوں نے مجھے ہمت دی. آپ لوگوں نے سب نے مجھے بہت سی ہمت دی. بالکل. دیکھیں یسریٰ جو ہمارے ساتھ موجود تھی, اس کا یہی کہنا ہے کہ تقریباً 1.5 سال پہلے جو ہے وہ ایک لڑکے سے اس کو دوستی ہوئی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کچھ نشہ آور چیز پلا کر اس کو لے گئے, اور 1.5 سال تک نہ اس کو گھر سے باہر نکلنے دیا گیا, نہ اس کو باہر جانے دیا گیا. موبائل فون نہیں استعمال کرنے دیتے تھے. جب اس کو موبائل فون ملا ہے تو اس نے رابطہ کیا ہے. کس طریقے سے یہ بازیاب ہوئی ہے اعجاز بھائی کے پاس, کیسے معاملہ آیا؟ رکن سندھ اسمبلی ہیں اعجاز بھائی جنہوں نے بازیاب کروایا ہے, انہیں سے جان سے بتائیے گا اعجاز بھائی کیسے اطلاع ملی, اور ایک افسوسناک ہے بچی 1.5 سال تک نہ باہر نکل پائی ہے نہ کچھ ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں اس واقعے میں جس طرح ایک بدترین جو ہے وہ رسپانس تھا 1.5 سال پہلے سندھ پولیس کا, ایف آئی آر درج ہونے کے بعد اور ایف آئی آر درج ہونے سے پہلے جس طریقے سے پولیس نے مجرمانہ غفلت کی تھی اور سپورٹ بالکل نہیں کیا تھا, 1.5 سال کے بعد ویسے ہی سپورٹ الحمدللہ پازیٹیو رہا ہے. اس واقعے میں بچی کی ریکوری میں پولیس کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے, چاہے وہ پاکستان بازار تھانے کے ایس ایچ او امام بخش الاشاری صاحب کا کردار ہو, یا پھر ڈی ایس پی نیو کراچی ندیم صاحب کی جو ہے وہ سپورٹ ہو, یا پھر بلال کالونی تھانے کے ایس ایچ او وہاں کی نفری اور این کے آئی تھانے کی نفری ہو. 2-3 دن پہلے 1.5 سال کے بعد بچی کی کال آتی ہے اپنے کزن کے پاس کہ وہ شدید تکلیف پر ہے اور اذیت میں ہے, اور 1.5 سال کے بعد بمشکل اس کو موقع ملا کہ موبائل سے کال کر سکے کسی کو. تو اس نے سب سے پہلے جو نمبر اس کو یاد تھا, بچی بتاتی ہے کہ اس نے قرآن پاک میں نمبر لکھ کے رکھا ہوا تھا کیونکہ موبائل وغیرہ اس سے چھین لیا گیا تھا. تو اس نے اپنے کزن کو کال کیا. کال کرنے کے بعد 2-3 جگہوں کا نام اس نے بتایا کہ میں نیو کراچی اور دعا چوک کے قریب امام بارگاہ ہے وہاں کے ارد گرد پہ کہیں رہ رہی ہوں. اور یہ بات اور یہ جو 2-3 چیزیں ہیں وہ بھی بچی نے 1.5 سال کے اندر یاد کیا, کیونکہ یہ چیزیں گھر میں ڈسکس ہوتی تھیں کہ دعا چوک امام بارگاہ. اور بچی نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ میں تب پیٹ بھر کے کھانا کھایا جب قریب میں جو امام بارگاہ ہے وہاں پر کوئی لنگر کا اہتمام ہوتا تھا, ادروائز مجھے کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا. آپ کو اس رات کیسے اطلاع ملی ہے, اور آپ رات کے وقت کس طریقے سے پہنچے ہیں, اور پھر گھر وغیرہ کیسے ڈھونڈے؟ سب سے پہلے تو میرے پاس والد اور ان کے پورا خاندان گھر والے میرے پاس آئے. انہوں نے بتایا کہ بچی نے رابطہ کیا اور یہ کچھ چیزیں بتائی ہیں. تو میں نے بہتر سمجھا کہ ظاہر سی بات ہے پولیس کی ذمہ داری ہے, معاشرے کی ذمہ داری پولیس کی کہ پولیس کو بتاؤں, پولیس خود نمبر کو ٹریس کرے. طریقہ تو یہ تھا کہ نمبر کو ٹریس کریں, جو باتیں بچی نے بتائی تھی اس سے ٹریس آؤٹ نہیں کیا جا سکتا تھا گھر کون سا ہے. لیکن بچی نے دوبارہ کال کی 1.5 گھنٹے کے بعد کہ مجھے مار رہے ہیں شدید, اور آج میرے پاس آخری موقع ہے, اس کے بعد شاید میں ادھر نہ ہوں. تو پھر میں نے اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کیا. ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں دنیاوی ہوتی ہے, انسانیت بھی کوئی مذہب ہے, تو انسانیت کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ دیکھا کہ یار 1.5 سال کے بعد بچی سے رابطہ ہوا ہے اور ظاہر تڑپ اور بے چینی کا مسئلہ ہے. تو میں نے پولیس والوں سے رابطہ کر کے اعلیٰ افسران سے تو میں نے یہ کوشش کی کہ اس موقع کو ضائع نہ کریں. دوسرے دن ہو سکتا ہے کہ بچی یہاں سے غائب ہو جائے. تو پولیس کی نفری کو لے کر ہم اس لوکیشن پہ پہنچے, امام بارگاہ تک پہنچے, نیو کراچی دعا چوک کے پاس. تو اتنا آسان نہیں تھا, اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. اور جو بھی پولیس والے ساتھ پہ موجود تھے, وہ افسران ہو یا پھر سپاہی ہوں, جو جس کیٹیگری کے بھی ہوں, سب کا بڑا پازیٹیو کردار رہا ہے. اور 4-5 گھنٹے تک پولیس نے اپنے نیٹ ورک کو ایکٹیو کیا. اور ظاہر سی بات ان کا ایک سسٹم ہے, انفارمر ہے, تو ان کے تھرو اس لڑکی کی تصویر موجود تھی لڑکی کے والد صاحب کے موبائل پہ 1.5 سال پہلے کی. تو اس تصویر کو ہم نے ریکنفرم کیا, اور علاقے میں جب اس کو سرچ آؤٹ کیا پولیس نے اپنے انفارمر کے ساتھ, تو ہم تقریباً 4-5 گھنٹے کی محنت کے بعد رات کے 4:30-5 بجے تک اس لڑکے کے گھر تک پہنچ گئے تھے. پھر ہم نے جا کے پولیس کے ساتھ ریڈ کیا تو بچی ہمیں وہاں سے بازیاب ہوئی. اور بچی اتنی زیادہ پریشان اور ڈری ہوئی, سہمی ہوئی تھی کہ وہ تو ہمارے ساتھ آنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی, کیونکہ اس نے ڈرایا ہوا تھا اتنا زیادہ اس گروہ نے. تو ہم نے پھر تھانے کو شفٹ کیا, اور ڈیفینیٹلی یہی ہونا تھا کہ بچی کو ماں باپ کے حوالے کیا, اور جو مجرمان تھے تو ان کو تھانے پہ, ظاہر سی بات ان کے اوپر ایف آئی آر درج تھی تو قانونی کارروائی ہونی تھی. اب دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپریشن کی جو ٹیم ہے پولیس کی, اس نے اپنا کردار بہت اچھا نبھایا. اور چونکہ پہلے بھی کردار آپریشن کا اچھا ہی تھا, کیونکہ ایف آئی آر درج کرنے کا کام آپریشن ٹیم کا تھا, تو تفتیش کا جو رویہ تھا وہ 1.5 سال قبل بھی بہتر نہیں تھا. لیکن اب ایک دفعہ دوبارہ امتحان جو شروع ہوا ہے وہ تفتیش کی ٹیم کا ہوا ہے.
یہ بتائیے کہ اورنگی ٹاؤن ہے، پسماندہ علاقہ ہے، ایسے واقعات جو ہیں وہ زیادہ آتے ہیں اورنگی کے ایریا میں، لوگ الٹریٹ ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو یہاں کی کیا پولیس ہے؟ اور آپ جب آپ کے پاس زیادہ کیسز آتے ہوں گے، آپ عوام کے زیادہ درمیان ہوتے ہیں، تو عوام کو بھی کیا مشورہ دینا چاہیں گے، پولیس کو بھی کیا مشورہ؟ نہیں، میں عوام کو کیا ہی مشورہ دوں، ظاہر سی بات ہے عوامی ایشوز تو ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں وہ ہمارے نجات دہندہ ہوں گے اور پل کا کردار ادا کریں گے، اور پولیس سے تو ایک لوگوں کو خوف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں پولیس کو دیکھ کے لوگوں کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہم محفوظ ہو گئے ہیں اور ہمیں سپورٹ ملے گی، لیکن برعکس اس کے کہ الٹا سسٹم ہے کہ لوگ جیسی پولیس کو دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، ڈکیت کو دیکھ کے، چور کے دیکھ کے اتنا نہیں گھبراتے ہیں جتنا پولیس کو دیکھ کے گھبراتے ہیں۔ ایک شریف آدمی تھانہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہاں پر وہ رسوا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کی چینل کے توسط سے بس یہی کہوں گا، جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں، میں بھی یہ بات سمجھتا ہوں کہ پولیس میں لاکھ خامیاں صحیح، ہم بھی بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، لیکن حل پولیس سے ہی نکلنا ہے۔ معاشرے کا ایک اہم ستون ہے، پولیس کا کردار نہ ہو تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے، لیکن اعلیٰ افسران کو یہ چاہیے کہ اپنے افسران کی یا پھر تھانوں کو ایسی تربیت دے اور ایسا کلچر ڈیولپ کرے کہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو۔ اب سوال یہ کہ کیسے اعتماد بحال ہوگا؟ اب یسریٰ ایک پروجیکٹ کیس ہے، غریب بچی ہے، غریب گھرانے سے تعلق ہے، مضافاتی علاقے سے تعلق ہے، اس کو انصاف فراہم کریں، کوئی رکاوٹ پیش نہ کرے۔ عموماً ایسے کیسز کے اندر تفتیشی افسر جو جس کے اوپر یہ گزر رہا ہوتا ہے، فیملی کے اوپر، بچی کے اوپر، جو بھی کیس ہو، ان کو اتنا زیادہ تھکا دیا جاتا ہے کہ وہ پریشان ہو کے گھر ہی بیٹھ جاتے ہیں اور کیس واپس لے لیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو، ایسے جو مواقع ہیں نا، دیکھ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کے ساتھ بڑا اچھا کردار نبھایا کہ واپس آ گئی، جو بھی ہوا اس کے ساتھ، اب اس کو پروجیکٹ کیس بناتے ہوئے انصاف کی فراہمی کو آسان کریں اور پولیس والے بھرپور سپورٹ کریں، تفتیش اچھی طریقے سے ہو، پورے گروہ کو نکالیں۔ معاشرتی طور پر بھی بہتر ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ اس طرح کے کردار ادا کرنے والوں کی سرکوبی ہوتی ہے، اور ساتھ میں عوام کے درمیان اعتماد بحال کرنے کا کتنا اچھا موقع ہے۔ تو پولیس کا اعتماد عوام کے درمیان بحال ہوگا، لوگ تھانے میں جائیں گے تو بڑے عزت و احترام کے ساتھ جائیں گے، گھبرائیں گے نہیں، پولیس کو دیکھیں گے تو محفوظ اپنے آپ کو سمجھیں گے، تو یہ بڑا اچھا کردار ہو سکتا ہے۔ تو میرا پیغام یہی ہے پولیس کے اعلیٰ افسران کو، خدارہ اپنے سسٹم کو دیکھیں، پولیس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے اور پولیس پہ تنقید بھی ہوتی ہے،